السلام علیکم دوستو آپ کے لیے بیان لے کر آیا ہے۔ اس بیان کو ضرور سنیے گا۔ خوبصورت انداز سے فرما رہے ہیں مولانا قاری حنیف صاحب۔ دوستو ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر دینا، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا ہمارے چینل کو۔ چلو دوستو آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ عمر گزر گئی، قبر کے بالکل قریب ہو گئے۔ آج تک ہم اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانا نہ کھلانا، کھانا نہ سکھا سکے، بات کرنا نہ سکھا سکے، کپڑا پہننا نہ سکھا سکے، کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کا سلیقہ ہم نہ سکھا سکے۔ میرے تیرے گھر سے جب ہم نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال دیا، ہم نے اپنے گھر میں اپنی نبی کی سنتوں کا داخلہ بند کر دیا، تو کیسے امید لگائے بیٹھے ہے کہ تجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا؟ تو نے تو ساری عمر نبی کی سنتوں کو ٹھکرایا، انگریز کے طریقے کو زندہ کیا، کافروں کے طریقے کو زندہ کیا، انگریزی لباس پہنایا، انگریزی تعلیم دی، انگریز کے پیچھے لگے، برتن بھی انگریزی، لباس بھی انگریزی، اٹھنا بیٹھنا بھی انگریزی، پیشاب خانے کا انتظام بھی انگریزی۔ تو نے اپنے گھر کو جب انگریز کا گھر بنا دیا، تجھے کیسے امید لگ گئی کہ تیری موت قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے آئے گی؟ ادھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ لوگوں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک اطاعت کرو، غلامی کرو۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، نجات کا ذریعہ، مغفرت کا ذریعہ، بخشش کا طریقہ یہی ہے، میرے محبوب کی ہر ادا پہ عمل کرتے آؤ۔ تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں۔ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ عبادت کرو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاش کرو۔ تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں۔ مقدروں والے لوگ، اللہ والے لوگوں نے کوشش کی، معلومات کی، ساری زندگی میں نبی کے طریقے کے خلاف کبھی تھوکا بھی نہیں۔ بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے کہ کئی آدمیوں نے یہ سوچ کر کہ میرے نبی نے سجدی طرف تھوکنے سے منع فرمایا، کیونکہ نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، اس کا ادب کرو، احترام کرو، سامنے نہ تھوکو کہ اللہ کی ذات ہر وقت حاضر ناظر ہے، کھبی طرف تھوکو۔ کتنے لوگوں کے واقعات میں ہے کہ نبی کی سنت سمجھ کر جب تھوکنے میں نبی کی سنت پہ عمل کیا، اسی پہ نجات ہو گئی۔ وہ تو قادر کریم ہے۔ ایسے ایسے حالات اللہ والوں کے ہیں کہ انہوں نے ایک بزرگ کے سامنے تربوز لا کر رکھ دیا، ہندوانا، بہت بڑا اللہ والا ہے، عالم لوگ بھی مرید ہیں۔ تو مجمع میں اللہ والے نے پوچھ لیا کہ بھئی میرے تو یاد نہیں یا میرے علم میں نہیں، یہ جو تربوز ہندوانا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق توڑ کر کھانا سنت ہے یا چاقو سے کاٹ کر کھانا سنت ہے؟ اب یہ تو کوئی عبادت نہیں۔ علماء نے عرض کر دیا حضرت ہماری نظروں سے نہیں گزرا، حدیث کی کتابوں میں ہمیں معلوم نہیں یا یاد نہیں تو کاٹ کر کھانا سنت ہے یا توڑ کر کھانا سنت ہے۔ اللہ والے نے فرمایا بھائی یہ تربوز اٹھا کر لے جاؤ، میں تو ڈرتا ہوں کہ اگر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کاٹ کر کھانا ہوا اور میں نے توڑ کر کھایا تو سنت کے خلاف ہو جائے گا، اگر نبی کی سنت توڑ کر کھانا ہوا اور میں نے چاقو سے کاٹ کے کھایا تو سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ میں ایسی چیز کو کھاؤں ہی کیوں جس کی مجھے نبی کی سنت معلوم نہ ہو۔ آج تو بڑے بڑے حاجی
بڑے بڑے ولی، رات دن تہجد پڑھنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، بچی کی شادی کا ٹائم آئے گا، ٹینٹ لگ رہے ہیں، لمبے لمبے تخت بچھ رہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ آنکھیں بنانے والا ڈاکٹر آئے گا، اندھوں کو لمبا پڑا کر آنکھیں دیکھے گا، آپریشن روم بن رہے ہیں، کھڑے ہو کے کھانے کا انتظام۔ اور پھر آپ بھی کہتے ہو، میں بھی کہتا ہوں کہ آج کل شادیوں میں بگاڑ بڑا ہو گیا، طلاق کا بہت جلدی ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کے یہاں بگاڑ کیوں ہو جاتا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، لوگوں نکاح سنت تھا، شادی کا معاملہ سنت تھا، لیکن جب لوگوں نے سنت کے اندر زہر ملا دیا، دودھ کتنی اچھی چیز ہے، اگر کوئی شکیہ ملا کر دودھ میں پیے گا تو ہلاک ہو جائے گا، نکاح والی سنت کتنی اچھی چیز ہے، لیکن جب اس میں حرام مکس کر دو گے، مولانا تھانوی لکھتے ہیں کہ اصل موت سنت کی اسی دن واقع ہو گئی تھی کہ گھنٹہ پہلے نکاح ہوا، گھنٹہ پہلے بھی بعد میں بھی کنجریوں کے گانے باجوں میں بجتے رہے، سنت کی موت تو اسی دن آ گئی تھی، نکاح والی سنت تو اسی دن مردہ ہو گئی تھی، اب شادی کی خیر و برکات کہاں سے آئے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے جلیل القدر پیغمبر ہے، عالم ارواح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی، پیغمبروں کی، رسولوں کی، نبیوں کی، صحابہ کی، قطبوں کی، ابدالوں کی روح پیدا فرمائی ہے، ابھی زمین بھی نہیں بنائی، آسمان بھی نہیں بنایا، دنیا میں کوئی چیز نہیں، اللہ پاک جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے سارے جہان کی روحوں کو اکٹھا کر لیا، جسمانی صورت میں، پیدائش کی صورت میں ہم چھوٹے بڑے ہیں، لیکن تخلیق روح کے معاملے میں سارے برابر ہیں۔ جس دن سیدنا آدم علیہ السلام کی روح کو اللہ نے پیدا کیا تھا، میری تیری روح کو بھی اسی دن پیدا کیا تھا، اسی گھڑی میں پیدا کر لیا تھا۔ کئی لوگ تو بیچارے کہتے ہوں گے اتنی مخلوق یکدم کیسے پیدا کر لی؟ سارے جہان کے انسانوں کی روح ہیں، کافر، بدماش، اچھے برے، بادشاہ، فقیر، یہ جہان بھرا پڑا انسانوں کا، ان سب کی روحوں کو کیسے پیدا کر لیا؟ فرمایا اذا قضى امرا فانما يكون له كن فيكون۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کون سی لیبر کی محتاجی ہے، مستریوں کی محتاجی ہے، انجینئروں کی محتاجی مجھے نہیں، میں تو کسی کام کو چاہتا ہوں، کہتا ہوں ہو جا، بس وہ بن جایا کرتا ہے۔ ساری روحوں کو اللہ پاک نے پیدا فرما لیا، انبیاء، پیغمبروں، رسولوں کی روحوں کو پیدا فرما لیا، اچھے برے برے لوگوں کی روحوں کو پیدا فرما لیا، سارے عالم کی روحوں کو اکٹھا فرمایا۔ زمین نہیں، آسمان نہیں، چاند روئی نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، رات نہیں، دن نہیں، دریا نہیں، سمندر نہیں، پہاڑ نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، صرف اللہ پاک نے عالم ارواح پیدا کیا ہے، لوگوں کی روحوں کو پیدا کیا۔ پھر ان روحوں میں سے انبیاء، پیغمبروں، رسولوں کی روحوں کو الگ فرمایا اور ایک اجلاس بلایا۔ اجلاس میں اللہ پاک نے اعلان کر دیا نبیوں کی روحیں آئیں، رسولوں کی روحیں آئیں، پیغمبروں کی روحیں آئیں، آدم علیہ السلام کی روح آئے، نوح علیہ السلام کی روح مبارک آئے، ابراہیم علیہ السلام کی روح آئے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی روح آئے، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، 1,24,000 نبیوں کی روحوں کو اللہ پاک نے اکٹھا فرما لیا۔ ایک اجلاس بلایا،
انبیاء متحدہ بلایا، رسولوں کا تمام ٹولہ طلب کر لیا، پیغمبر سارے بلا لیے اور ساروں کو بلا کر اللہ پاک نے ایک جلسہ قائم فرمایا۔ ملتان کے مسلمانوں، اندازہ تو لگا اس جلسے کی کتنی بڑی شان ہوگی جس کی صدارت اللہ نے خود فرمائی۔ صدارت اللہ کی ہو، جس کے لیے جلسہ ہو رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔ اللہ نے صدارت فرمائی، کتنا عظیم الشان جلسہ ہوگا، اللہ صدر ہو جس جلسے کا، اور سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر شامل ہو اجلاس میں۔ اس اجلاس پہ اللہ پاک کو بھی اتنا پیار آیا کہ اجلاس کی کارروائی کو قرآن میں ذکر فرما دیا، قرآن کریم میں ذکر فرما دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرماتے ہیں سارے نبیوں، سارے پیغمبروں، سارے رسولوں سے عالم ارواح میں ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے، ابھی تاج نبوت اڑائے بھی نہیں گئے، ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے، میں نے سارے نبیوں کی روحوں سے اقرار لیا، وعدہ لیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا۔ جس نبی کی صورت کے خلاف تیری ساری عمر گزر گئی، جس نبی کے لباس کے خلاف تیری ساری عمر گزر گئی، جس نبی کے طریقے کے خلاف تیری عمر کو آگ لگ گئی، تیری زندگی برباد ہو گئی، وہ اتنا شان والا نبی، وہ اتنا اونچا نبی، وہ امام الانبیاء نبیوں کا نبی، عالم ارواح میں ابھی دنیا بھی نہیں بنی، انسان پیدا بھی نہیں ہوا، آسمان نہیں، ستارے نہیں، زمین نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، کوئی شے نہیں، لیکن کالی کملی والے کی عظمت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ چاند سے پہلے، سورج سے پہلے، ستاروں سے پہلے، رات اور دن کے پیدا ہونے سے پہلے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ پاک جل شانہ نے وعدہ لیا، نبیوں سے وعدہ لیا، پیغمبروں سے وعدہ لیا، رسولوں سے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں علیہ الصلوۃ والسلام تمام کی روحیں سن لیں، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تمہیں میں تاج نبوت اڑاؤں گا، میں آسمانی کتابیں دوں گا، علم و حکمت کی دولت عطا کروں گا، بڑے بڑے خزانے علم کے تمہارے حوالے کروں گا، لیکن ثم جاءکم رسول، کلیم اللہ علیہ السلام آپ کو پیغمبری دوں گا، ابراہیم علیہ السلام آپ کو پیغمبری دوں گا، اسماعیل علیہ السلام آپ کو پیغمبری دوں گا، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام آپ کو پیغمبری دوں گا، لیکن مجھے پہلے بتاؤ، پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، دنیا بنانے سے پہلے پوچھتا ہوں تم سے، دنیا میں تمہارا ظہور ہونے سے پہلے پوچھ رہا ہوں، جب میں تمہیں علم دوں گا، حکمت دوں گا، دانائی کا خزانہ دوں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ،
سارے پیغمبروں کی روح ہے، سارے رسولوں کی روح ہو، سارے نبیوں پیغمبروں کی روح ہو، میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، اپنے اپنے نبوت کی دور میں، اپنے اپنے پیغمبری کے وقت میں، اپنی اپنی قوم میں، اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے علاقے میں وعدہ کرو، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ڈنکا بجاؤ گے۔ کتنی بڑی سرداری ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی، یتیم مکہ کی عظمت کا پہلے سے پہلے ڈنکا بجایا جا رہا ہے، جھنڈا لگایا جا رہا ہے۔ اگر آپ عربی جانتے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لام اور نون دونوں تاکید کے ہیں، ضرور بالضرور میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا چرچا کرتے رہنا، اعلان کرتے رہنا۔ اب آپ ذرا خیال کریں، اللہ میاں وعدہ لینے والا ہو اور پیغمبروں علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا گروہ 1,24,000 پیغمبر وعدہ کرنے والے ہوں، اس میں خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پڑھو۔ بے شک اللہ۔ اب میں تیری بدقسمتی کا میں کیا علاج کروں؟ تو نبی کی سیرت اور نبی کا اخلاق اور نبی کی عظمت جاننے کے لیے قرآن نہیں پڑھتا، لوگوں کی بکواس سنتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ تیسرا سپارہ ترجمہ جا کر دیکھو، آخری رکوع تلک رسول کے سپارے کا، فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ اللہ نے وعدہ لیا، نبیوں نے وعدہ فرما لیا، پیغمبروں نے وعدہ فرما لیا، کیا کسر باقی رہ گئی، کیا خامی باقی رہ گئی، کیا اس میں کوئی چیز رہ گئی؟ پھر اللہ پاک اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے پوچھتے ہیں قال اقررتم، خدا کی قسم اگر تم قرآن سمجھتے تمہارے کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا شان ہوگی؟ ارے دنیا میں درخت نہیں، ذرہ نہیں، پتا نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا جھنڈا لگا رہے ہیں اور یتیم مکہ کی شان کا عظمت کا پروگرام بنا رہے ہیں، پیغمبروں سے وعدہ لے رہے ہیں۔ فرمایا قال اقررتم، یہ قال کے بعد جو حمزہ ہے نا اقررتم، یہ بڑا عجیب حمزہ ہے، عربی زبان میں اس کو حمزہ استفہامیہ کہتے ہیں، یعنی تاکید کے لیے، کیا ایسا کریں گے آپ؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے نبی میری مرضی کے خلاف آنکھ کا پر نہیں جھپکتے، اللہ جانتا ہے کہ میرا کوئی نبی بھی میری اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، اللہ پاک جانتے ہیں میرا کوئی پیغمبر بھی علیہ الصلوۃ والسلام میری اجازت کے بغیر نہ زمین پہ سے قدم اٹھاتا ہے نہ زمین پہ رکھتا ہے۔ اور سنو، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی اللہ والا اللہ کی اجازت کے بغیر تھوکتا بھی نہیں۔ عالم ارواح میں اقرار ہو رہا ہے، ابھی دنیا آئی نہیں، لیکن یتیم مکہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر، دو پتھر باندھ کر قرآن پڑھنے والے کی شان دیکھو۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کئی مہینوں تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ 24 گھنٹے میں صرف یہی خوراک ملا کرتی تھی۔ نبی کی گھر والیوں کی خوراک دیکھو، نبی کی گھر والیوں کی غذا دیکھو، جن کے بستر میں قرآن نازل ہو رہا ہے ان کی خوراک دیکھو، جن کے دروازوں پہ جبریل امین آ کر سلام کرتا ہے ان کی خوراک دیکھو۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، روتی ہوئی فرماتی ہیں مالک کی کائنات کی قسم، اس ایک کھجور کے دانے اور ایک پانی کے پیالے کی بھی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملا۔
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس مکان پہ تشریف لے گئے جس مکان میں محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے. فاروق اعظم فرماتے میں نے سارے مکان میں یوں نظر دوڑائی، نبی کے دولت قدم میں جہاں جبریل آتا ہے، جہاں خدا کا قرآن آتا ہے، جہاں فرشتوں کا پیرا ہے، جہاں چاروں طرف فوج در فوج فرشتے ہیں. فاروق اعظم فرماتے ہیں مالک کائنات کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میں نے نظر ماری تو 2 مٹھی جو کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آئی. اور شان یہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. کئی لوگ بیچارے پاگل اگر جی یہ جو دیوبندی ہیں یہ حضور کو مانتے نہیں، یہ حضور کی شان کو نہیں مانتے، پھر تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو نہیں مانتے. ایک فرق ضرور ہے، علماء دیوبند ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ، ہمارے پیر یہ تعلیم دیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤ ٹکرے مارو، شہنشاہ کے دربار میں جاؤ مدینے کی گلی گلی کا ادب کرو، مدینے کے کتے بلی کا بھی ادب کرو، وہاں جاؤ. اور یہ عقیدہ نہ بناؤ کہ جب چاہوں نبی کو میں یہاں بلا لوں، یہ کوئی عزت کی بات نہیں. فرمایا ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنہ، ضرور بالضرور امداد کرنا، تعاون کرنا، ختم نبوت کا ڈنکا بجانا. سب نے وعدہ کر لیا ایسا ہی کریں گے. آواز آتی ہے قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ یہاں دنیا میں جب کوئی قرارداد بڑی پارٹی بڑا پروگرام ہوتا ہے تو قرارداد پاس کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بھی ہاتھ اٹھا کر تائید کرو. اللہ نے نبیوں کی روحوں سے ہاتھ اٹھوائے، ختم المرسلین شفیع المذنبین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سارے تسلیم کرو. سارے نبیوں کی روحوں نے جواب دیا قالوا اقررنا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے مولا، ہمارے بے نیاز خدا، ہم سب اقرار کرتے ہیں. قرآن کا ربط دیکھو، ضبط دیکھو. پھر فرماتے ہیں اللہ پاک قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اس قرارداد پہ جو میں نے پیش کی تم نے تائید کر دی، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ رہوں گا. دنیا میں ابھی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی. یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے جھنڈے بلند کیے جا رہے ہیں. خدا خود قرارداد پیش کرتا ہے، اللہ انبیاء رسولوں سے اس کا اقرار لے رہا، گویا تائید کرا رہا ہے. اللہ. اور اگلی آیت کا ترجمہ پڑھ کر دیکھو تو اور مزہ آئے گا. جو ایسا نہیں کرے گا، کوئی ملک کے باشندے ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کسی نسل کے ہوں، فرمایا فمن تولا بعد ذلک، اس کے بعد جو دوسرا راستہ اختیار کرے گا فرمایا فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق و فاجر ہو کے مرے گا، کبھی ہدایت پہ نہیں مر سکتا. عالم ارواح میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں. عالم ارواح کی سرداری.
اسی اب عالم ارواح میں نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، باقی مخلوق بھی ہے، سارے جہان کی روحیں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے سوال کر دیا الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا خدا ہوں؟ مشکل کشا میں ہوں، حاجت روا تمہارا میں ہوں۔ روح المعانی، ابن جریر، خازن، مدارک، جتنی بھی عربی قرآن مجید کی تفسیریں ہیں سب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ پوری کائنات انسانی کی روحیں خاموش ہیں، خاموش ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ نبیوں کی روحیں خاموش ہیں، پیغمبروں کی روحیں خاموش ہیں، رسولوں کی روحیں خاموش ہیں، صحابہ کی روحیں خاموش ہیں، کتب و غوث و ابدالوں کی روحیں خاموش ہیں۔ پھر آواز آئی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا انت ربنا، ہاں ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے اور آپ کی روح مبارک نے یہ اقرار کر دیا اور یہ جواب دے دیا، پھر سارے نبیوں کی روحیں بول پڑی، رسولوں کی روحیں بول پڑی، پیغمبروں کی روحیں بول پڑی، صحابہ، کتب و ابدالوں، غوثوں کی روحیں بول پڑی۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ ساری کائنات کی روحوں کا بھی، جسموں کا بھی، جانوں کا بھی میرا محبوب سردار ہے۔ سرداریت صرف نبی نہیں ہے، نبیوں کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ایک بات تو نے کبھی نہ سوچی، اتنے بڑے نبی کا امتی ہو کر جہنم میں گیا تو ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اس امت کو جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر نوری فرشتے بھی روئیں گے، سألہم خزنتها ألم یأتکم نذیر، نوری فرشتے بھی روئیں گے اور کہیں گے اور جانے والوں اور دوزخ میں جانے والوں، جہنم کا ہی بدنگارے بننے والوں، تم نے بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، اتنے بڑے نبی کا امتی ہو کے جہنم میں چلا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تمہیں قرآن کبھی نہیں سنا، کوئی تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا، ڈھیٹ بن گئے لوگ۔ آج دیکھ لو آدھے ملک میں قتل عام ہے، آدھے ملک سیلاب اور پانی میں غرق ہے، مگر بے نمازیوں نے توبہ نہیں کی، نماز شروع نہیں کی۔ اس لیے کہ دل میں خوف نہیں، اللہ کے قہر سے ڈر نہیں، غضب سے خوف نہیں، مقابلے کی ٹھان رکھی ہے۔ اللہ فرماتے میرا کیا بگاڑو گے، انا اعتدنا للظالمین نارن احاط بہم سرادقها، جہنم میں جلتے جلتے لاکھوں برس گزر جائیں گے، ہزاروں سال گزر جائیں گے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھ برس میں پانی کی بوند آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزرے گی۔ اتنی لمبی لمبی زبان لٹک جائے گی۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک بالشت زبان باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ ایک روایت میں ہے اتنی لمبی زبان مارے پیاس کے باہر لٹکے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے، کتے کی طرح زبان باہر نکل آئے گی۔ کیوں اپنی زندگی کو آگ لگاتے ہو، کیوں اپنی عمر کو برباد کرتے ہو؟ بڑی بڑی چٹی داڑیوں والے سارا دن تاش کھیلتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، تھانے دار بلائے پسینے آ جائیں، سیشن جج بلائے پسینے آ جائیں، اے سی بلائے پسینے آ جائیں، ڈی سی بلائے پسینے آ جائیں، پولیس والے پکڑنے بلانے آ جائیں پسینے آ جائیں، رب تجھے 5 وقت بلاتا، تجھے ایک دن بھی پسینہ نہیں آیا۔
5 वक्त आवाज आती अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आजा, बहुत बड़े का बुलावा है, बहुत बड़े ने तुझे बुलाया है, आजा। नहीं आता, अकड़ा बैठा है। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने आलम अरवा की सरदारी अता फरमाई, खत्म नबूवत का ताज अता फरमाया। वे दुनिया बसी नहीं, शान के डंके बजाए जा रहे हैं। अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। सारी कायनात इंसानी का अब्बा है, अबुल बशर है, सारे जहान का बाप है आदम अलैहिस्सलाम। जन्नत में रहते थे, अकेले थे, दिल उदास, तबीयत परेशान, अपनी हम जिनिस कोई नजर ही ना आए, कोई नहीं, फरिश्ते हैं, जन्नत है, महलात हैं, बड़ी बड़ी नियामतें हैं, लेकिन अकेले हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक जल्ले शानहू को कौन सा कोई प्रोग्राम बनाना पड़ता है? बाई पसली से, खब्बी पसली से, यहां से अंदाजा लगाओ। लोग कहते हैं कि इस्लाम तो वो होना चाहिए जो अकल मान ले। अब हम इस्लाम के मुताबिक तेरी अकल को कैसे बनाए? इस्लाम को तेरी अकल के मुताबिक कैसे बनाए? ये बात भी तो अकल नहीं मानती कि एक पलीत कतरा औरत का और एक पलीत कतरा मर्द का, इन दो कतरों को मिलाकर इतना खूबसूरत हसीन आदमी कैसे बन सकता है? तेरी अकल में कैसे आएगा? और मटेरियल सोना होगा तो सोने का माल तैयार होगा, मटेरियल लोहा होगा तो फौलाद का सामान तैयार होगा, धागा होगा तो कपड़ा तैयार होगा, और कतरे पलीत और तैयार तू। कितनी प्यारी आंखें, कितने प्यारे लब, कितनी प्यारी जुबान, कितनी सूरत आला दर्जे की, जो देखे फरेफ्ता हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम की खब्बी पसली से एक औरत, कपड़े पहने हुए, शानदार लिबास पहने हुए, बड़ी खूबसूरत औरत, आदम अलैहिस्सलाम बैठे थे यूं बाग में, दरख्तों में, और यहां से निकलकर सामने बैठी है। एक दफा तो बड़े हैरान से हुए आदम अलैहिस्सलाम, या अल्लाह ये कौन है? अल्लाह पाक ने फरमाया ये तेरी बीवी है, हमने तेरे लिए पैदा की है, एक मर्द एक औरत, बस तुमसे इंसानियत की तख्लीक का, कायनात की अफजाइश का सिलसिला चलेगा। ये तेरी घरवाली बना करके मैंने पैदा कर दी। अब बड़ा जिसने कभी इंसान देखा ना हो, आदमी कभी देखा ना हो, आंखों के सामने से कभी गुजरा ना हो, उसको तो अजीब से अजीब मालूम होनी थी। उधर हज़रत हव्वा परे को मुंह करके चुपके आराम से बैठी हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कह दिया कि तेरे लिए बनाई, तेरे लिए पैदा की, ये तेरी है, तो आदम अलैहिस्सलाम उठकर और हज़रत हव्वा के बिल्कुल करीब आकर बैठ गए, बिल्कुल करीब आकर बैठ गए। और दिल में आया कि ये बड़ी खूबसूरत औरत है, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, देखो इसको हाथ लगा के, इसका जिस्म कैसा है। यूं जो आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया ना, आवाज आई ठहर जा। नबी को, तेरे बाबे को अल्लाह ने अपनी इजाजत के बगैर अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाने दिया। तू लोगों की बेटियों को लगाता है, तुझे शर्म नहीं आती? क्यों ना तेरा बेड़ा गर्क हो, क्यों ना सैलाब आजाद आए? सफादारी होगी, सड़क पे से औरत गुजरे, तुझे कांटे लगते हैं? आदम अलैहिस्सलाम को आवाज आई ठहर जा, खबरदार अगर हाथ लगाया। उन्होंने कहा वाह जी वाह, पैदा भी मेरी पसली से की और सामने भी मेरे बिठाया, और कहता भी है कि तेरी है, पर हाथ लगाने की मुझे इजाजत नहीं। उन्होंने कहा हाँ नहीं। उन्होंने कहा फिर ये पैदा किस लिए की? है तो तेरे लिए, पर मैं निजाम चलाऊंगा ना सारा तुमसे। इसको हाथ लगाने से पहले एक तरीका, एक कायदा, एक कानून चलेगा। जब तक हक मेहर अदा ना कर दो, हाथ लगाने की इजाजत नहीं है।
حق مہر پہلے ادا کرو. الہ العالمین اس کا حق مہر سونا دینا پڑے گا. فرمایا نہیں نہیں. چاندی دینی پڑے گی. فرمایا نہیں نہیں. اور کیا دینا پڑے گا؟ کیا قیمت ہوگی؟ کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں نہیں. تو سارے جان کا ابا ہے. یہ سارے جان کی انسانوں کی اماں ہے. نبیوں کی اماں، تو نبیوں کا ابا. پیغمبروں کی یہ اماں، تو پیغمبروں کا ابا. یہ نبیوں کی اماں، رسولوں کی اماں، تو رسولوں کا ابا. سب سے پہلے بات سن، میرا قانون سن لے. ہاتھ لگانے سے پہلے حق مہر ادا کر. الہی کیا حق مہر ادا کروں گا؟ فرمایا یہاں کھڑے کھڑے یہی اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساتھ پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھے، حق مہر ادا ہو جائے گا. ابھی تو صرف 2 انسان پیدا ہوئے ہیں. مالک نے کتنی شان بنائی ہے، کتنی عظمت بنائی ہے، کتنی عزت بخشی ہے. جب تک نبی کے نام کو ساتھ نہیں ملایا کلمہ پورا نہ ہوا. پیارے کو پیارا قرآن مجید عطا فرمایا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دفعہ درود شریف پڑھا، حق مہر ادا ہو گیا. یہ اس زمانے کے لیے تھا. کبھی تم بھی شروع کر دو کہ درود شریف پڑھے تھا، میں میرا درود مکیا کے میں آیا. تھی کہہ رہے حق مہر دے ہو، رواج ہی نہیں. بلکہ مرد اگر گھر پہ مر رہا ہو نا، ادھر اسرائیل کا سوٹا چل رہا ہے، ادھر عورت کو کھینچ کے عورتیں لاتی ہیں، اس کے کان میں ٹیلی فون کر دے میں نے حق مہر معاف کر دیا. اب جب اس بیچارے کو ہوش بھی اب معاف ہو رہا ہے، تم نے پہلے کیوں نہیں معاف کیا؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابا، سارے جان کے ابا آدم علیہ السلام کا آخری وقت ہے. شیش علیہ السلام بیٹے کو بلایا اور فرمایا بیٹا میری ایک وصیت ہے، ایک نصیحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، اللہ سے مانگنا. کسی غیر کے دروازے پہ ہاتھ نہ پھیلانا، کسی قبر کے سامنے، کسی درخت کے سامنے، کبھی کسی طبی ٹلے کے سامنے، کسی چھوٹے بڑے کے سامنے، ولی کی قبر کے سامنے، فقیر کی قبر کے سامنے، قطب غوث کی قبر کے سامنے. آج قطبوں کی قبر بھی نصیب نہیں، چرسی فلمی بھنگی بدماشوں کے سامنے کھڑے ہیں. علی احمد حجویری سب کہتے رحمت اللہ علیہ، داتا گنج بخش جن کو کہتے ہیں رحمہ اللہ، لاہور میں جن کا مزار ہے. تم تو یوں گپ گپ سنتے ہو نا، ہم بتائیں علی احمد حجویری کی اولاد کوئی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، اولاد نہیں. اب جو علی احمد حجویری کی قبر پہ کھڑا ہو کے بیٹے مانگتا ہے، وہ اللہ کا ولی کا نہیں ہوگا کہ بدبخت اگر میرے اختیار ہوتا تو میں اپنے نہ بنا لیتا. اللہ اللہ. مجھے بچے اچھے لگتے ہیں، مجھے نہیں لگتے تھے. اللہ. مجھے بچوں کی قطار چاہیے، مجھے ایک بھی نہیں چاہیے تھا. ایک حدیث پاک یاد آ گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ گھر میں چل پھر بھی رہی ہے، رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی ہے، اندر جاتی ہے باہر آتی ہے صحن میں، کبھی اس کونے میں کھڑی ہوتی ہے، کبھی اس کونے میں کھڑی ہوتی ہے. پیغمبر کی وہ گھر والی رو رہی ہے جس کو جبریل سلام کرتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب آ کر پوچھ لیا، ہے میری عائشہ کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ داروں کے یہاں گئی تھی،
किसी की गोद में बच्चा है, किसी की गोद में बच्ची है, किसी की कई लड़कियां, किसी के कई लड़के, कितनी कितनी औलाद मौजूद है। मेरी भी दिल की ख्वाहिश है, मेरी भी तमन्ना, मेरी भी हसरत है, मेरी गोद भी आबाद हो। चलो अगर मेरे मुकद्दर में लड़का नहीं तो कम से कम एक लड़की तो हो जाए, मैं इसलिए रो रही हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए। फरमाया आयशा तेरा खामिद इमामुल अंबिया तो है, इमामुल रसूल तो है, पैगंबरों का सरदार है, सारे जान का सरदार है, पर याद रख औलाद का कोटा मेरे पास नहीं। फरमाया तू तो आज रोती है, मैं तुझे देख देख कर कई मरतबा उदास होता हूँ, कैसी चुपचाप फिर रही है। काश इसकी झोली में कोई बच्चा होता, लेकिन आयशा औलाद का कोटा मेरे पास नहीं, अल्लाह के पास है। यहां तो कमाल ही हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम से फरमाया बेटा जब कोई मुसीबत आए अल्लाह से मांगना, जब भी कोई जरूरत पड़े अल्लाह से मांगना। अब इन बेचारों को कौन समझाए। देखो जी पैड़ियां तो बगैर छत्ते बंदा किवें चढ़ सकता है, चपड़ासियां तो बगैर अफसरां नूं बंदा किवें मिल सकता है। अच्छा जी हाँ, इसी तरीके नाल अल्लाह नाल भी में मिलाप होगा। याद अदालतों के सामने जो चपड़ासी खड़ा है ना आवाज लगाने वाला, अगर उसे 5 रुपए ना दो तो आवाज भी सही नहीं लगाता। 5 रुपए दो तो खूब आवाज लगाएगा, अल्लाह वसाया अल्लाह जिवाया हाजिर हो जाए। अगर उसको पैसे ना मिले ना बाहर आया यूं ही। सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह ताला हजरत की मग़फ़िरत फरमाए। जो दोस्तों आपको मिलते हैं अगले बयान में। अस्सलामु अलैकुम।